اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز عزیز دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں اور بہنوں، آج آپ کے سامنے ایک ایسے دو خواب اگر انسان کو آئیں تو اس سے انسانی زندگی متاثر ہوتی ہے اور یہ تباہی کے دھانے پر لے کر جاتے ہیں۔ اور وہ کون سے دو خواب ہیں؟ پہلے نمبر پر خواب کی حالت میں چھپکلی کو دیکھنا اور دوسرے نمبر پر خواب کی حالت میں سانپ کو دیکھنا۔ تو یہ ہے آج کا موضوع۔ آگے چلنے سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ صرف اس دنیا کے اندر اکیلا ہے اور ہر انسان کی مشکل کشائی کرتا ہے اور پوری کائنات کا حاجت روا ہے، پوری کائنات کو چلانے والا ہے۔ 6 دن کے اندر اس نے زمین اور آسمان بنائے اور 6 دنوں کے اندر 4 دن جو تھے وہ زمین بنائی اور اس کے اوپر تمام چیزوں کو سجایا، اور 2 دن کے اندر اللہ نے آسمان بنایا اور ایک آسمان نہیں 7 آسمان بنائے، چاند اور سورج بنایا اور ستاروں کے ساتھ مزین کیا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پوری کائنات کو سجایا اور اس پوری کائنات کو سجانے کے بعد نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ یکے بعد دیگرے نبی آتے رہے۔ جس طرح دنیا کے اندر ایک انسان کانفرنس کرتا ہے، سب سے پہلے چھوٹا مولوی آتا ہے، پھر اس سے بڑا آتا ہے، پھر اس سے بڑا آتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے جو دنیا کے اندر نبوت کا سلسلہ اور نبوت کی کانفرنس بنائی ہے، اس کے اندر اللہ نے سب سے پہلے اس کانفرنس کے اندر آدم علیہ السلام آئے، اس کے بعد یکے بعد دیگرے باقی پیغمبر آتے رہے، لیکن جب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے تو پھر کیا ہوا؟ وہ آخری جب ہمارے نبی آئے تو نبوت کی سٹیج کو توڑ دیا گیا۔ اس کے بعد یہ دنیا جو ہے، آخری نبی جب چلے گئے تو تمام کام جو تھا نبیوں والا اللہ نے اس امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا کہ اب یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اللہ کی توحید بیان کرو، میرے محمد مصطفیٰ کی رسالت بیان کرو اور میرے قرآن کا ڈنکا بجنا چاہیے پوری کائنات کے اندر۔ یہ اب ڈیوٹی جو نبیوں کی تھی، اب یہ ڈیوٹی چلتی 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 آخری پیغمبر کی امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی عام امت نہیں ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ ہم تو ایسے ہیں دنیا میں جیسے ہماری کوئی ذمہ داری ہی نہیں۔ ہم اپنے گھریلو مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہر معاملات جو ہے گھریلو، کبھی کوئی پراپرٹی کے پیچھے دوڑا ہوا ہے، کوئی اپنے بچوں کے پیچھے دوڑا ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، نوکریوں کے پیچھے دوڑا ہوا ہے، پیسوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یار اللہ نے آپ کو کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ کا ادھر آنا بے مقصد نہیں ہے، کوئی مقصد ہے۔ تھوڑا سا اس کے اوپر غور کرنا، اور یہ ایک سٹیپ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ دوسرے نمبر پر
ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے اس پوری کائنات کو سجایا، کس کے لیے سجایا؟ اپنے آخری نبی کے لیے سجایا۔ سب سے پہلے جتنے نبی آتے رہے، جب آخر میں ہمارے نبی آئے، نبوت کی سٹیج کو توڑ دیا اور اس کے بعد نبوت کو ختم کر دیا۔ تو آخری نبی کا اللہ نے اتنا شان بنایا ہے کہ ہمارے اگر نبی نہ ہوتے تو یہ زمین نہ ہوتی، یہ ہمارے نبی نہ ہوتے آسمان نہ ہوتا، اگر ہمارے نبی نہ ہوتے یہ دنیا کی رونقیں نہ ہوتی، اگر میرے نبی نہ ہوتے تو پوری کائنات میں یہ مخلوق نہ ہوتی۔ یہ ہے اللہ کا اپنا نظام۔ تو ہم سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر درود بھیجو۔ سب مل کر، جو بھی سن رہے ہیں تو سب مل کر اپنے آخری نبی پر درود بھیجو، کیونکہ درود ایک ایسا عمل ہے اللہ خود بھی نبی پاک پر بھیجتے ہیں، اور ہماری بھی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ بھی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر درود بھیجو۔ ایک ایسا عمل ہے کہ دونوں فرشتے کام کرتے ہیں، ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا فرشتہ جو برائیاں لکھی ہوئی ہیں اس کو مٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ صرف فقط ایک ایسا عمل ہے جس کے عمل میں جب یہ کام کیا جاتا ہے تو دونوں فرشتے جو ہے وہ لکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو سب مل کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی، آپ کو چھپکلی نظر آتی ہے یا پھر سانپ نظر آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ دونوں خواب جو ہے وہ آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ آپ کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کا ادھر دنیا میں رہنا انتہائی مشکل اور دشوار ہو سکتا ہے، ایک بہت بڑی مصیبت آپ پر آ سکتی ہے۔ تو یہ دونوں خواب آپ کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ آپ کی زندگی کو اور عزت کو اور اس دنیا میں رہنا آپ کے لیے انتہائی مشکل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے برے خواب دونوں۔ تو جب یہ خواب آپ کو آئے، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں جو چھپکلی ہے اگر خواب میں کسی برے آدمی پر دلالت کرتی ہے، جو لوگوں کے درمیان چگلی اور عیب جوئی کے ذریعے فساد ڈالتا ہے اور ان کے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرتا ہے اور ان کو برے راستے دکھلاتا ہے اور اچھائی سے روکتا ہے۔ چھپکلی کی جو تعبیر ہے ماہرین کی نظر میں وہ میں نے آپ کو بتائی ہے، اور اس کے علاوہ سانپ جو ہے بذات خود ایک اچھی چیز نہیں۔ اگر خواب میں سانپ ایک دشمن ہے، آپ کی کسی سے دشمنی ہو جائے گی، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ دونوں خواب اچھے نہیں ہیں۔ تو آگے ہم نے اب کرنا کیا ہے؟ اس کا سد باب کیا ہے؟ تو اس کا سد باب یہ ہے کہ ان میں سے دونوں میں سے کوئی بھی خواب اگر آپ کو آتا ہے، خواہ چھپکلی کا یا سانپ کا، آپ جو ہی صبح سویرے اٹھیں، ایک تو کسی بندے کو بتانا نہیں خواب، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، یہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، اور جو ہی آپ اٹھیں تو بائیں جانب ایسا کریں کہ یہ پڑھے اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا، یہ آپ نے کلمات پڑھنے ہیں اور بائیں جانب 3 دفعہ آپ نے تھوکنا ہے، تو جو اس کا اثر ہے وہ زائل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے طریقہ اس کے اثر کو زائل کرنے کا۔ اور اس کے بعد آپ صبح سویرے کالے رنگ کی کوئی بھی چیز ہو، مرغا کالا ہو یا کالے چنے ہو، ایون کوئی بھی اپنے ذہن میں رکھ لے، تو وہ آپ نے 3 پاؤ وہ آپ نے لے کر صدقہ کر دینا ہے، کسی فقیر کو دے دیں، کسی اگر کوئی اور وہ چنے ہیں تو ان کو بریک پیس کر جدھر وہ کیڑوں کی ہوتی ہے وہ جدھر رہتے ہیں ان کے سوراخوں میں وہ پھینک دے تاکہ آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے، یا اگر گوشت وغیرہ ہے تو سمندر میں ڈال دیں،
تو اس میں وہ جو آبی جانور ہیں وہ کھائیں گے، تو اللہ کے سامنے بعد میں دعا کریں کہ یا میرے اللہ، یہ جو ہم پر مصیبت آنے والی ہے، یہ جو اشارہ آیا ہے، یا اللہ اس سے ہمیں پناہ دے، اور ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو یا اللہ وہ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ تھی آج کی بہترین ویڈیو، اور اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں یہ سینڈ کرو، تاکہ لوگوں کو جن کو علم نہیں ان کو علم ہو جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنی مشکل ہے، گھر کے گھر اب برباد ہو سکتے ہیں۔ تو میں یہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں کو بتائیں، اور اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائے۔ اور یہ تو باقی ایک عمل ہے، آپ کوشش کیا کریں کہ نماز جو ہے اس کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔